کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے. چاند کی چاندنی ان کی تعریف کرتی ہے, سورج کی روشنی ان کی تعریف کرتی ہے, ستاروں کے کندیلے ان کی تعریف کرتی ہے, دریا کی روانی ان کی تعریف کرتی ہے, موجوں کی طغیانی ان کی تعریف کرتی ہے, لہلہاتی وادیاں ان کی تعریف کرتی ہے, بلخاتی ندیاں ان کی تعریف کرتی ہے. اور یہ تمام چیزیں تعریف کیوں نہ کریں جب اللہ کا قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے. کہیں یاسین کہہ رہا ہے, کہیں طٰہٰ کہہ رہا ہے, کہیں مزمل کہہ رہا ہے, کہیں مدثر کہہ رہا ہے, کہیں والضحیٰ کہہ رہا ہے, کہیں واللیل اذا سجیٰ کہہ رہا ہے. اب آپ ذرا آگے بڑھ کر کے دیکھیں, یہ تو اللہ کا قرآن ہے جو نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے. میرے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو پیدا فرمایا. ایک بات دھیان میں رکھنا مسلمانوں, نبی جو ہوتا ہے وہ عزت و وقار والا ہوتا ہے, نبی جو ہوتا ہے وہ اونچے منصب والا ہوتا ہے, نبی جو ہوتا ہے وہ اونچے خاندان والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو عزتوں کا تاج عطا فرمایا, حضرت نوح کو عزتوں کا تاج عطا فرمایا, حضرت ادریس کو عزتوں کا تاج عطا فرمایا, حضرت یعقوب کو عزتوں کا تاج عطا فرمایا, حضرت دانیال کو عزتوں کا تاج عطا فرمایا, حضرت یوسف کو عزتوں کا تاج عطا فرمایا, حضرت موسیٰ کو عزتوں کا تاج عطا فرمایا, جناب عیسیٰ کو عزتوں کا تاج عطا فرمایا. اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام جنہیں پروردگار عالم نے عزت و وقار کا تاج عطا فرمایا, لیکن جب آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو گے تو آدم تاج والے ہو کر ان کی تعریف کر رہے ہیں, شیش تاج والے ہو کر ان کی تعریف کر رہے ہیں, ادریس تاج والے ہو کر ان کی تعریف کر رہے ہیں, یعقوب تاج والے ہو کر ان کی تعریف کر رہے ہیں. جب اتنے بڑے بڑے انبیاء جنہیں پروردگار عالم نے عزت و وقار کا صحرا عطا فرمایا, جب یہ مدینے والے کی تعریف کر رہے تھے تو بریلی سے میرے امام نے صداقت کا مہر لگا کر کے کہا تھا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, تیرے ہی ماتھے رہا ہے چاند صحرا نور کا, وقت جاگا نور کا, چمکا ستارہ نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا